شفا یابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، تندرست مومنین کے حافظ کے حالات میں وسعت کے لیے، اس پرسوازہ کی قبولیت کے لیے اور پرسوازہ کے وارث امام صاحب الزمان کی ضرورت کی تعظیم کے لیے آواز بلند صلوات آج کی یہ مجلس مخصوص ہے اہلیہ محترمہ سید العلماء حضرت علامہ سید محمد تقی نجوی صاحب قبلہ کی اس خاندان کے جتنے بھی مرحومین اور بالاخص استاد العلماء سید العلماء سید حضرت حضور گلاب علی شاہ صاحب قبلہ کی روح کو آج کی مجلس کا ایصال ثواب ان بزرگان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ بزرگ علماء سادات تشریف فرمائے، میں سادات بزرگ اساتذہ کرام کی اجازت سے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر بھی اس خاندان کے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے آواز بلند صلوات۔ اگر تکلیف محسوس نہ کریں تو جو حضرات پیچھے تشریف فرمائیں، اگر سامنے تشریف آئیں گے تو مجلس کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك ونستعينك يا یا مقیل العثرات، یا کاشف الکربات، یا مجیب الدعوات، یا سامع الأصوات، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلى الله الصلاة والسلام على خير خلق الله، خير البرية وأفضل الأنبياء، صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى، ربيع اليتامى والعروة الوثقى، شافع يوم الجزاء، محمد المصطفى، وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء، لا سيما بقية الله صاحب الزمان، روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على الأعداء، أعدائهم أعداء الله، من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقال الله الحكيم في القرآن الكريم
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات. سادات المومنین، بزرگان، علماء کرام، اساتذہ کرام، تشریف فرمائیں. ضرورت بیان نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ سماعت کی جائے. بہرحال یہ تعمیل حکم ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سبق سنانا مقصود ہے. امید ہے کہ بزرگان میرے حق میں ضرور دعا فرمائیں گے. قبلہ محترم، بغیر کسی طول و تمہید کے میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ آج مناسبتیں اکٹھی ہیں. ایک تو ایک طرف ایک معظمہ، ایک مکرمہ سید زادی، علماء کی ماں کی مجلس کا ایصال ہے، ثواب کا ایصال ہے، اور دوسری طرف صحابی رسول محب اور عاشق علی ابن ابی طالب کی شہادت کا دن ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ حکم کی تعمیل میں اسی ضمن میں چند ایک معروضات پیش کی جائیں. بزرگان گرامی، آیہ مجیدہ کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی، جس کو ہر روز آپ تلاوت خود بھی فرماتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، کہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں جس نے خلق کیا ہے موت کو بھی اور حیات کو بھی. اور اس خلق موت و حیات میں اللہ فرماتا ہے مقصد یہ ہے کہ تم پہچانے جاؤ کہ عمل کے حساب سے تم کتنے پانی میں ہو. بڑی توجہ چاہتا یا علی، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی، بولیے گا میرے ساتھ، تھوڑا سا گہرائیے گا، موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے. لیبلوکم، تاکہ امتحان ہو جائے، تمہیں آزمائے وہ، ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے احسن انسان کون ہے، تم میں سے بہترین بندہ خدا کون ہے. تو انسان کی بندگی کی پیمائش جس امتحان سے ہوتی ہے، اس امتحان کو موت و حیات کہتے ہیں. بڑی توجہ بزرگان گرامی، اس امتحان کو موت و حیات کہتے ہیں. اب اس آیت کی ضمن میں اگر توجہ فرمائی جائے، اس میں اگر غور کیا جائے تو قبلہ رب قدوس کی اس ذات باحدیت کی بارگاہ سے جو اعلان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے هو الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے. ذرا غور تو فرمائیں، اللہ فرما رہا ہے میں نے خلق کیا ہے. موت پہلے نہیں میرے ساتھ نہیں ہے آپ. میرا پہلا، اگرچہ پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کا ملتان شہر میں، یہاں آپ کی خدمت میں اور اتنے بڑے اس مجمع میں اور اتنی عظیم شخصیات کو سننے والے پڑھے لکھے احباب میں اگرچہ پہلا موقع ہے، میں آپ کے معیار سماعت کو بہت بلند سمجھ کے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو بہرحال آپ بھی تھوڑا سا ماحول بنانے کی کوشش فرمائیں تاکہ مجھے بھی تنہائی کا احساس نہ ہو. اللہم صلی علی محمد والذی خلق الموت والحیات. موت پہلے، سمجھ آ رہی میرے قبلہ، حیات بعد میں اللہ نے خلق کیا ہے. توجہ، موت کا مفہوم یہ سمجھ لینا کہ موت حیات کا نہ ہونا ہے، یہ مفہوم اسلامی نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ تصور موت و حیات اسلامی نہیں ہے. کہ اگر آپ موت کا تصور یہ سمجھیں کہ جب زندگی ختم ہو جائے اسے موت کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ گلاس میں پانی ہے تو ہے، اس کو انڈیل دیں تو یہ خالی ہو جائے گا. پانی سے خالی ہونا یہ تصور موت و حیات نہیں ہے. کہ قالب میں جان ہونا اس کو حیات کہتے ہیں، اور
اس جان کا خالی ہو جانا، حیات کا ختم ہو جانا، یہ موت ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اس طرح اگر موت امر عدمی ہو تو معدوم چیزوں کی تخلیق کے لیے اللہ کو بندوبست کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی ہونے کے لیے کچھ سورس چاہیے، پانی کے نہ ہونے کے لیے کوئی سورس نہیں چاہیے۔ پانی خلق ہوگا تو گلاس میں آئے گا میرے بھائیوں۔ اگر پانی کا نہ ہونا اس کی عدمیت متصور ہو تو اس کے لیے تخلیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب خدا فرما رہا ہے میں نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں ہی وجودی چیزیں ہیں، دونوں ہی وجود رکھتی ہے۔ موت بھی وجود رکھتی ہے، حیات بھی وجود رکھتی ہے، اور قرآن کی ترتیب سے موت کا وجود اعلیٰ ہے حیات کے وجود سے۔ موت کا وجود اعلیٰ ہے، زیادہ واضح ہے، اجلا ہے حیات کے وجود سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مرحلہ تخلیق میں موت کا ذکر پہلے فرمایا اور حیات کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ تو بزرگان گرامی، یہاں ایک بات تو طے ہو گئی۔ میں آپ کے توسط سے نوجوان نسل تک یہ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں کہ قبلہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ موت بھی کوئی چیز ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے، اس کو بھی اللہ نے خلق فرمایا ہے، جس طرح کے حیات کو خلق فرمایا ہے۔ اب یہ موت ہے کیا؟ حیات کی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو یہ ہے انسان کی حیات۔ بھئی وہ موت کیا ہے؟ آپ نے کہا قرآن کی طرف سے استناد کرتے ہوئے کہ موت جو ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ مخلوق ہے تو کہاں ہے؟ غور فرمائیے گا، بھئی موت اگر کوئی مخلوق چیز ہے، اگر کوئی وجودی چیز ہے تو وہ کہاں ہے، وہ کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے؟ میری کیا حیثیت کہ میں آپ کی خدمت میں وضاحت کر سکوں کہ وہ کیا ہے؟ آئیے ہم مل کر گداگر بنتے ہیں شاہ نجف کے کہ جو باب مدینۃ العلم ہوا کرتے ہیں۔ جو ہاتھ بزرگان کے نام کہ جو باب مدینۃ العلم، اسی لیے تو ہم نے علی ولی اللہ پڑھا ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنا علم آور ہے، یہ پڑھنا معرفت عطا کرتا ہے، جہالت عطا نہیں کرتا ہے۔ علی فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمارے گھرانے کو علم دیا ہے، ہمارے دشمنوں میں مال بانٹا ہے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے کہ یہ باب مدینۃ العلم ہیں کہ جو اس گرہ کو کھول سکتے ہیں۔ اے مولا مشکل کشا، اے انبیاء کی مشکل کشائی کرنے والے، بقیہ انبیاء کی چھپ کر اور محمد مصطفیٰ کی ظاہر میں آ کر، اے سرکار کائنات، آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ اس مفہوم پہ پھنس گئے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ خدا کہہ رہا ہے موت ایک مخلوق ہے، ایک وجود رکھتی ہے، ایک شے ہے، تو یہ ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا وَلِكُلِّ دَارٍ بَابٌ وَبَابُ الْآخِرَةِ الْمَوْتِ، جس طرح ہر گھر کا دروازہ ہوتا ہے، آخرت کے عالم کے دروازے کا نام موت ہے۔ دار آخرت کے دروازے کا نام موت ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک دروازہ ہے جسے موت کہتے ہیں، لیکن اس دروازے کے تصور میں جو مولا متقیان عطا کرنا چاہتے ہیں، میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ یہ ایک دروازہ ہے دو عالم کے درمیان۔ کیا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ دروازہ ہے، اس دروازے کے آر پار دو عالم ہیں، ایک عالم ہے اس پار اور ایک عالم ہے اس دروازے کے اس پار۔ یہاں بھی ایک دنیا ہے، اس پار بھی ایک دنیا ہے، یہاں بھی حیات ہے، دروازے کے اس پار بھی حیات ہے، یہ بھی عالم جیتا جاگتا ہے اور اس دروازے کے پار بھی ایک عالم جیتا جاگتا ہے۔ دو عالم ہیں، درمیان میں موت ہے۔ اچھا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ
موت کیا ہے، لیکن یہ اب حیات سمجھنے کی ضرورت ہے نا بھائیو۔ حیات بعد میں سمجھ آ رہی ہے کیونکہ حیات ایک مقام پہ نہیں ہے نا، حیات تو دو مقام پر ہے۔ اس دروازے کے ادھر بھی حیات ہے، ادھر بھی حیات ہے۔ ادھر کی حیات تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ادھر کی حیات ہم نے دیکھی نہیں ہے، کیونکہ دروازہ ایسا ہے جس میں سے جایا جا سکتا ہے، پلٹا نہیں جا سکتا ہے، پلٹا نہیں جا سکتا۔ جو آج تک گئے ہیں وہ واپس آئے نہیں، کسی نے ہمیں بتایا نہیں کہ وہاں ہوتا کیا ہے۔ تو ہمیں موت تو نظر آئی لیکن وہ عالم نظر نہ آیا۔ اب جو ائمہ معصومین نے تصویر کشی فرمائی ہے ہمارے سمجھانے کے لیے وہ یہ ہے، ہیں دونوں عالم، ہیں دونوں زندہ، ہیں دونوں جگہ پہ حیات۔ اس موت کے اس پار بھی حیات، اس پار بھی حیات، ادھر بھی عالم ادھر بھی عالم، لیکن فرق کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ امام مولا متقیان کہتے ہیں کہ اس دروازے کے اس پار جو عالم ہے اسے دنیا کہتے ہیں، جو اس پار عالم ہے اسے آخرت کہتے ہیں۔ یہاں مولا فرماتے ہیں الدنیا دار الفنا والآخرت دار البقا۔ یہ عالم فنا کا عالم ہے، وہ عالم بقا کا عالم ہے۔ یہ سلامت رہیں جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، جو میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد کی ذات مقدس۔ بڑا ہی سمجھدار مجمع، میں یقیناً بہت توقع رکھتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں جو گفتگو لے کے آیا ہوں اس کو سرایا اور سمجھا جائے گا۔ بزرگان گرامی دو عالم ہیں، مولا فرماتے ہیں دنیا دار الفنا والآخرت دار البقا۔ یہ عالم فنا کا عالم ہے اور دروازہ موت کے اس پار جو عالم ہے وہ فنا۔ یہاں امام زین العابدین، ایک صلوات سارے پڑھیے امام علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمانا، توجہ، دونوں عالم ہیں لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ دنیا، یہ عالم اونگ کی مانند ہے اور وہ عالم بیداری کی مانند ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا یہ دنیا شک کی مانند ہے اور آخرت یقین کی طرح ہے۔ اور مولا متقیان نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں حدیث کا تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں یہ دنیا مال سے چلتی ہے اور آخرت اعمال سے چلتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک اور جملہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، یاد رکھنا یہ دنیا جسے مل گئی اتفاق سے مل جاتی ہے لیکن آخرت استحقاق سے ملتی ہے، استحقاق۔ اور یہاں اس دنیا میں ہم سے ایک دوسرے سے طبیعت پوچھی جاتی ہے، آخرت میں شریعت پوچھی جائے گی۔ غور چاہتا ہوں، یہ دنیا دار ابتلا ہے اور وہ آخرت دار جزا ہے۔ یہ مقام عمل ہے اور وہ مقام حساب و کتاب ہے۔ توجہات بزرگان گرامی، یہ فرق ہے دونوں عالم میں، دونوں عالم ہیں۔ لیکن ایک اور جملہ عرض کروں، ہیں دونوں، فرق ہے دونوں میں، بہت بڑا فرق ہے۔ دونوں عالم میں حیات ہے مگر فرق ہے۔ لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دونوں عالم میں ایک ایسا ربط ہے کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، بہت بڑا رشتہ قائم ہے جو ٹوٹنے والا نہیں۔ توجہ، وہ کیا؟ امام فرماتے ہیں، معصوم کا ارشاد ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تمہیں وہاں وہی ملے گا جس کو یہاں کاشت کر کے جاؤ گے، تمہیں وہاں وہی عطا ہوگا جس کی یہاں کاشتکاری کرو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ساری زندگی کانٹے بیچتا رہا ہو آخرت میں اسے پھول مل جائے۔ یہاں اگر کانٹے بو کے جائے گا تو وہاں کانٹے ہی نصیب میں آئیں گے، یہاں اگر پھول پہ بو کے جائے گا تو آخرت میں اس کو پھول ہی نظر آئیں گے۔ تو یہ بہت بڑا رشتہ ہے میرے بھائیو، دنیا کے اس عالم میں جس کو رہنا ہے اس کو کیسے رہنا ہے۔ اور یہ تصور موت و حیات جو ہمارے درمیان ہے، ہم کس کو حیات سمجھتے ہیں؟ ایک عام انسان سے پوچھو حیات اچھی زندگی کیا ہے تو کہے گا مال و ثروت، عیش و عشرت، سکون و راحت، موبائل اور فیس بک۔ غور ہے جی بھائی، وہ بندہ اپنے آپ کو پسماندہ سمجھتا ہے جس کے پاس فیس بک نہ ہو،
دور ایسا آ گیا ہے نا، عیش و عشرت نہ ہو، مال و منال نہ ہو، اولاد نہ ہو، جس کے پاس طاقت نہ ہو، کرسی اور سیاست نہ ہو، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اور صاحبان ثروت کو، صاحبان کرسی کو، صاحبان سیاست کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا، انسان جھک کے سلام اسے کرتا ہے جس کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ کوئی عالم کے سامنے جھکے تو سمجھنا علم کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، کسی سیاستدان کے سامنے اگر جھک رہا ہے تو سمجھو اس کی دنیا یہی ہے، یہ اس کا معیار دنیا ہے، اس کی معرفت کا مقام یہی ہے کہ اس کو سمجھ ہی اتنا آیا ہے، جس کے سامنے جھک رہا ہے اس کے سامنے ایک تواضع، انکساری اور حقارت کو پیش کر کے اس کی عظمت کو دنیا کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ انسان کا جھکنا دوسرے کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ ہر انسان کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ ہر انسان جب اپنے جیسے سے ملتا ہے تو سینے لگا کے ملتا ہے، ہاتھ ملا کے ملتا ہے، سر اٹھا کے ملتا ہے، لیکن جس کو بہتر سمجھتا ہے اس کے سامنے سر جھکا کے ملتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، کسی کے مقدر میں سید العلماء کو سلام کرنے لکھا ہے۔ یہ مقدر کی بات ہے، یہ معرفت کی بات ہے۔ تو یہ دنیا والے جسے موت، اس دنیا میں حیات کا ایک مفہوم اور تصور رکھتے ہیں، وہ جو یہ ہے، لیکن آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کیا یہ تصور دنیا، تصور زندگی حیات دنیا، کیا یہ درست ہے؟ تو فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَعْبٌ۔ خبردار، یاد رکھنا، یہ جو دنیا کا مال و منال ہے، یہ جو چکا چوند ہے، یہ کھیل تماشے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کھیل تماشا ہے، یہ زینت و تفاخر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا الْغُرُورُ۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ قرآن اس کو دھوکہ ہی دھوکہ کہہ رہا ہے، اس کو حیات نہیں کہہ رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کو حیات نہیں کہہ رہا ہے۔ میں یوں کہوں کہ بندے آج دنیا میں جس کو زندگی کا عروج سمجھتے ہیں، زندگی سمجھتے ہیں، قرآن اسے انسان کے لیے باعث شرمندگی سمجھتا ہے۔ بلکہ قرآن نے تو کچھ اور طرح سے پیش کیا۔ قرآن نے کہا، اپنے حبیب کو اللہ رب العزت نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے حبیب اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے میرے محبوب، یہ تو مردے ہیں، تو مردے کی صدا نہیں سنتا ہے۔ بھئی تو مردے کی کلام کو نہیں سنتا ہے، یہ گونگے بہروں کی صدا کو تو نہیں سنتا ہے۔ توجہ، تو قرآن کے اعتبار سے ایک طرف قرآن چلتے پھرتے ہوں کو رسول کے سامنے مردہ کہہ رہا ہے، اور ایک مرتبہ کفن پہنے ہوئے کے بارے میں کہتا ہے خبردار، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء۔ خبردار، یہ جو کفن پہن کے لیٹا ہوا ہے اسے مردہ نہ سمجھنا، یہ تو زندہ ہے۔ اللہ اللہ صلی علی محمد۔ تو قرآن کے تصور موت و حیات کے مطابق چلنا پھرنا زندگی نہیں ہے۔ قرآن یوں تصور دے رہا ہے کہ موت و حیات کو دیکھنا ہے تو کہیں تجھے چلتے پھرتے مردے نظر آئیں گے، کہیں کفن اوڑھے ہوئے زندہ نظر آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردے ہمیشہ قبرستانوں میں نہیں ملتے، اپنے مکان میں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ قبرستان میں نہیں، اپنے مکان میں بھی مل سکتے ہیں۔ اور اگر انسان توجہ کرے، بڑے ہی حیرانگی کی بات ہے، بندے قبرستان میں رات کو گزرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں یا نہیں؟ اکثر لوگ، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قبرستانوں کا حلیہ ایسا بنا رکھا ہے۔ اللہ کرے خدا ہمیں یہ بھی تصور دے کہ ہم قبرستانوں کا حلیہ ٹھیک کریں، کہ وہ بیابان کا منظر پیش نہ کرے۔ وہ ہمارے اپنے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑا ہے، ہم نے ان کی قبر کو بھی ڈھنگ سے نہیں بنایا ہے۔ ہم نے اس قبرستان کو ایسا بنایا کہ رات کو کوئی وہاں سے گزر بھی نہیں سکتا۔ تو بہرحال وہاں جو ڈر ہوتا ہے وہ مردے سے ہوتا ہے۔ حالانکہ آج تک رات کو قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی بھی زندہ کو مردے نے اس کی ٹانگ کو پکڑا نہیں ہے
کہ تم کہاں جا رہے ہو، یہاں آؤ میری بات سن کے جاؤ۔ نہ کوئی مردہ کبھی قبر سے اٹھا قبلہ، نہ کسی کی ٹانگ کو پکڑا، نہ کسی کو پریشان کیا۔ توجہ چاہتا ہوں تو پھر انسان اگر صحیح معنوں میں زندہ اور مردہ ہونے کا تصور ذہن میں رکھ لیتا تو انسان کو سمجھ ہوتی کہ جو قبرستان کا مردہ ہوتا ہے وہ نقصان نہیں دیتا، سماج میں رہنے والا مردہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں رہنے والے مردے اس طرح کے مردے ہیں کہ اگر وہ کسی کے قریب چلے جائیں تو اس کو بھی مردہ کر دیتے ہیں۔ تو قبلہ مردہ، توجہ یہ ہے حسین کی عظمت۔ ابھی میرے بزرگوار خطاب فرما رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، تو آئیے اب امام حسین کی عظمت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر تمام اذہان عالیہ میری طرف متوجہ ہو تو انسان زندہ کب ہوتا ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آیا قرآن کی ان آیات اور تفاسیر کو پڑھنے سے، اور جو خیرات باب مدینۃ العلم کے دربار سے مجھے نصیب ہوئی، وہ آپ کے حوالے یوں کروں کہ جس کے قالب میں جان ہو، یا جو چل پھر رہا ہو، یا جس پہ گردن اتر چکی ہو، یا جو قبر میں پڑا ہو، یہ زندہ اور مردہ کا تصور نہیں ہے۔ قرآن کے تصور کے مطابق جس کا ضمیر زندہ ہے وہ زندہ ہے، جس کا ضمیر مر گیا ہے وہ مردہ ہے۔ یا علی یا علی، جس یا علی یا علی یا علی، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ضمیر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے۔ اگر ضمیر مر گیا ہے تو انسان کے چلنے پھرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ آئیے اب میں امام حسین کی عزت کا جملہ کہوں۔ اولی العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کے مردہ کو زندہ کرتے تھے، لیکن عیسیٰ جس مردہ کو زندہ کرتے تھے وہ ہوتا تھا جس کے قالب سے جان نکل جاتی۔ حسین وہ عظیم طبیب ہے جو مردہ ضمیروں کو حیات جاودانی عطا کر دیتا ہے۔ صلی علی محمد۔ میرے قبلہ یہ موت ہم نے کبھی تصور کرنے کی کوشش نہیں کی، چونکہ انسان لفظ موت سنتے ہی گھبرانے لگتا ہے، اور کم از کم آل محمد کے چاہنے والوں کو اس موت سے وحشت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آل محمد کے ساتھ ظلم ہے کہ وہ دنیا اپنے بچوں سے پوچھتی ہے زندگی کے بارے میں، وہ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں تمہارے نزدیک موت کیا ہے، اور ان کے بچے ہمیں درس دیتے ہیں۔ آل محمد کے گھرانے کے بچے بھی یہ درس دیتے ہیں کہ اے میرے چچا جان، یہ موت کا مجھ سے پوچھا تو سنیے، میں قاسم ہوں، میں بچہ ہوں، مگر آل محمد کے گھرانے کی تعلیم یہ ہے کہ موت احلی من العسل، یہ میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی چیز ہے۔ تو جو آل محمد کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ تو خوشی خوشی تختہ دار سے لٹک جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اہل بیت نے سمجھایا ہے کہ مردہ وہ نہیں ہوتا جس کا سر قلم ہو جائے، مردہ وہ ہوتا ہے جس کا ضمیر مر جائے۔ تو سر کاٹنے والے مردہ ضمیر تھے، دار پہ لٹکانے والے مردہ ضمیر تھے، جو لٹک رہا تھا وہ مر کے بھی زندہ تھا۔ یہ موسیٰ میں تمہار کی عظمت ہے، اور واقع مولا سلامت رکھے، آپ مولا سلامت رکھے، یہ معیار سماعت کو سلامت ہے، بزرگان کی عزت سلامت رہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ عجیب چیز ہے موت۔ یہ حقیقت میں لوگ گھبراتے ہیں اس سے، اور مولا کا فرمان بھی ایک ہے کہ لوگ موت سے نہیں گھبراتے بلکہ اپنے کرتوت سے گھبراتے ہیں، کیونکہ کچھ کیا ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، تو لہٰذا انسان گھبرا رہا ہوتا۔ اور ایک اور بات جو موت سے گھبرانے کی ہے وہ یہ ہے کہ تصور ہمارا صحیح نہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ موت چونکہ دو طرح سے آتی ہے نا، موت دو کیٹیگریز رکھتی ہے، یا یہ ہلاکت ہے یا شہادت ہے، یا ہلاکت ہے یا شہادت ہے۔ بڑی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی، یہ بندے ایسے نہیں ہو جاتے، بندے بہت لمبی سوچتے ہیں کہ موت ہے دو قسم کی، یا ہے یہ ہلاکت یا ہے شہادت۔ اب یہ ہے لیبارٹری،
یہ ایسی چیز ہے جو بندے کی زندگی کو، جس کو چھپا چھپا کے رکھتا تھا، اس کا سارا پول کھول دیتی ہے۔ میں نے ایک بزرگوار استاد سے پوچھا قبلہ شہادت اور ہلاکت میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بے مقصد و نامراد زندگی تباہ ہو گئی، اور شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک کامیاب زندگی اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ اللہ صلی علی محمد۔ قبلہ آپ نے توجہ فرمائی تو میں اس سے بھی بڑا جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں جہاں تشریف فرما ہو کہ موت ہلاکت ہے تو پتہ دیتی ہے جو ہلاک ہوا ہے اس کی زندگی ایسی تھی۔ شہادت پتہ دیتی ہے یہ مر گیا ہے جس کی موت اتنی مبارک ہے اس کی زندگی کیسی رہی ہوگی۔ چونکہ موت کے وقت پہ انسان کا اختیار نہیں ہے، لیکن کیسی موت آئے گی یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہلاکت آئے گی یا شہادت آئے گی۔ اگر بے برکت اور بے مقصد زندگی ہے تو ہلاکت ہی ملے گی نا، اگر با مقصد زندگی ہے تو انسان کامیاب ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑے بڑے دنیا میں آئے، بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے، بڑے بڑے شہید بھی ہوئے، بڑے بڑے کامیاب بھی ہوئے، لیکن میں علی کی دہلیز پہ سر کیوں نہ جھکاؤں، علی ولی اللہ کیوں نہ پڑھوں، علی کے نام کے نعرے کیوں نہ لگاؤں؟ خدا کی قسم علی وہ واحد ذات ہے، جب سر اقدس پہ ضرب لگی تو دنیا میں اعلان کر کے جا رہا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ علی علی سلامت رہیے آپ، سلامت رہیے۔ یہ علی ہیں جو دنیا سے کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ علی کامیاب جا رہا ہے۔ غور چاہتا ہوں، علی کامیاب جا رہے ہیں، ایک اعلان ہے علی کا، دوسرا اعلان ہے علی کے آقا نبی کا۔ ایک اعلان علی کر کے جا رہے ہیں اور ایک اعلان میرے مولا مصطفیٰ کر کے جا رہے ہیں۔ علی دنیا کو کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، میں کامیاب جا رہا ہوں۔ علی نبی کہتے ہیں یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، علی تو بھی کامیاب ہے، تیرے شیعہ بھی کامیاب ہے۔ تو بھی کامیاب ہے، تیرے شیعہ بھی کامیاب ہے۔ لوگ گھبراتے اس لیے ہیں کیونکہ وہ شیعہ ہوتے نہیں ہیں۔ اگر شیعہ ہوتا تو میثم تمار ہوا کرتا۔ توجہات بزرگان گرامی کی، بھئی یہ عبرتیں ہیں نا ہمارے لیے۔ یہ دن منانا یہ فقط مٹھائی کھانے یا چاول کھانے کا ذریعہ نہیں ہے، ہماری حیات کو، ہمارے ضمیر کی زندگی کا دن ہوتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ ایک وقت عطا کرتا ہے، مہلت عطا کرتا ہے، اور ان شخصیات سے تفصیل کر کے اپنے ضمیر کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اپنے کمزور اور بیمار ضمیر کو طاقت عطا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کی سیرت پہ جا کے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں اور اپنے لیے وہاں سے انجیکشن لیے جائیں۔ کرونا کے لیے انجیکشن لگ رہے ہیں نا، تو کرونا تو بدن کی بیماری کی شفا دے گا یہ ویکسین، لیکن جو آپ کی اور میری روح کی اور ضمیر کی حیات جاودانی کی اور اس طرح سے اپنی کامیابی کی ویکسین ہے، اسے محبت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اچھا، پریشانی ہوتی ہے اکثر، ہمارے بزرگان علماء شکوہ بھی کرتے ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی تبلیغ کی جاتی ہے، اور روزے کی تبلیغ، برائیوں سے بچنے کی تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب بھی ہے، واجب بھی ہے، توجہ چاہتا ہوں، واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے، لیکن ایک بات چھوٹ رہی ہے، ایک بات چھوٹ رہی ہے۔ اگر وہ پوری ہو جائے تو شاید ہمیں اتنا کوڑنا نہ پڑے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو بھی ہائپر ٹینشن کرنا نہ پڑے، اور بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ نے کہا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے
امر بالمعروف کرے اور نہی از منکر بھی کرے۔ باتیں تین ہیں، ہم دو کرتے ہیں، غور فرمائیے گا، قرآن میں تین ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ تین چیزیں ہیں نا، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دو چیزیں، امر بالمعروف نہی از منکر۔ تو جب تک تیسرا وہ امر کہ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ نہ ہوگا، نہ امر بالمعروف کا کوئی فائدہ ہے، نہ نہی از منکر کا کوئی فائدہ ہے۔ اور وہ بزرگان پہنچے ہوئے، میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا مجمع اس مقام علمیت پر ہے کہ میری بات تک پہنچ چکا ہے۔ قبلہ ایک بندہ اگر وہ گناہ کر رہا ہے، فعل حرام کا مبتلا ہے، تو اس کو نماز و روزہ کی تبلیغ کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی ایک بندے کا گلا خراب ہوتا ہے تو کھٹی چیزیں کھلا کھلا کے پھر اس کو دوا دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی پہلے اس چیز کو بند کرو جو نقصان دہ ہے، پھر اس کو دوا دو جو اس کے لیے صحت مند ہے، جو اس کی صحت کا باعث ہے۔ جو انسان بد پرہیزی کرتا رہے، شوگر پہ شوگر کھاتا رہے، مٹھائیاں کھاتا رہے، وہ انجیکشن بھی لگائے تو کیا فائدہ؟ وہ گولیوں کے پھکے بھی مارے تو کیا فائدہ؟ پہلے وہ بند کرو، مٹھائی کھانا چھوڑو، پھر شوگر کا علاج کرو۔ جو آلریڈی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں بالکل روکتا نہیں ہے، نماز و روزہ کی اس سے بات ہی کیا کرنا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گناہ میں مبتلا ہے اسے امر بالمعروف نہیں چاہیے۔ جو پہلے امر بالمعروف کے مرحلے میں ہو، یعنی اللہ کا اطاعت گزار ہو، وہ اگر برائی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو روکنا فائدہ مند ہے۔ علی کے چاہنے والے نماز بھی پڑھ رہے ہو، مومن بھی ہو، اتنے خوبصورت بھی ہو، ہر روز مسجد میں بھی آتے ہو اور جھوٹ بھی بول رہے ہو، اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ جیسا اچھے چہرے والا، اچھے خاندان والا، اچھی نام و نمود والا انسان اس طرح کا فعل حرام انجام دے، تو فائدہ بھی ہے۔ اچھا، جو آدمی گناہوں میں بھی مبتلا ہو اور واجبات کو بھی ادا نہ کرتا ہو، یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے لیے تیسرا کام نہیں کیا، یہ بالترتیب تھے، ہم نے ترتیب کو الٹ کر دیا۔ پہلے یدعون الی الخیر تھا، قبلہ ہم نے کہا قرآن میں جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے اس ترتیب کو الٹ کر دیں۔ نماز میں آپ ایک سورہ پہلے پڑھتے ہیں، ہم بعد میں ایک سورہ پڑھتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لی جائے، بعد میں سورہ حمد پڑھ لی جائے؟ بھائی اللہ نے جہاں پہ نقطہ بھی رکھا ہے وہاں بھی اللہ کا کوئی مقصد ہے، جہاں زبر و زیر ہے وہاں بھی اللہ کا کوئی مقصد ہے، جن کا مفہوم اللہ نے بیان کر دیا ہے ان کا بھی کوئی مقصد ہے، جو حروف مقطعات اللہ نے جان بوجھ کے مبہم رکھے ہوئے ہیں اس کا بھی اللہ کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ کوئی کام بھی میں مقصد و عبث نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ ایسا ہے جو قرآن میں نقطہ بھی بلا وجہ نہیں لگاتا، تو یہاں اگر تین کام اللہ نے بالترتیب کہے ہیں تو اس ترتیب میں اللہ کی کوئی تو مصلحت رہی ہوگی، تو ترتیب ضروری ہے۔ پہلے یدعون الی الخیر، پھر یأمرون بالمعروف، پھر ینہون عن المنکر۔ اگر یدعون الی الخیر نہ ہو، امر بالمعروف کی ضرورت ہی نہیں ہے، امر بالمعروف نہ ہو تو نہی از منکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا ترتیب سے یہ کام کرنے چاہیے۔ اب آپ کو یہ تو پتا ہے کہ نہی از منکر سے مراد کیا ہے؟ برائی سے روکنا، گناہ سے روکنا۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اچھائی اور واجبات کی تعلیم دینا۔ اچھا، تو یہ یدعون الی الخیر کیا ہے؟ پڑھے لکھے اب آپ پہنچے ہوئے جوانوں کو ساتھ بھی لانا چاہتا ہوں۔ امام کی بارگاہ میں کسی نے یہ سوال کیا کہ یا مولا ہمارے سامنے ایک بندہ گناہ کرتا ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ جب اس کا جنازہ سامنے آ جائے تو سب اللہ کو گواہ بنا کے کہو انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم تو اس بندے کی اچھائی کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جھوٹ ہو گیا نا، وہ ہمارا دوست تھا، ہمارے ساتھ مل کے گناہ کرتا تھا، اور آج ہم اس کو سامنے لٹا کے کہہ رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ وہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں جاننے والی کیا بات ہوئی والا؟ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا کرتے تھے، کون کون سے حرام فعل انجام دیتے تھے، پھر بھی کہیں؟ کہا پھر بھی کہو۔ مولا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کہا نہیں۔
تو پھر اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہے کیا چیز؟ تو ارشاد فرمایا یاد رکھنا جس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ ہم اس بندے سے، یہ جو فوت ہو گیا ہے، اس سے ہم سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ معصوم نے کہا اس خیر سے مراد ولایت و محبت علی ابن ابی طالب ہے، اگر علی کا محب ہے تو کہو ہم سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں جانتے۔ میرے بھائیو اب وہ جملہ سمجھ میں آیا نا کہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ پہلے علی ابن ابی طالب کی محبت و ولایت کا درس دو، علی کی ولایت مان لے تو نماز کا کہو، علی کا منکر ہو جائے تو نماز پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو منکر علی ابن ابی طالب ہے وہ پڑھے تو کیا، نہ پڑھے تو کیا، وہ گناہ کرے تو کیا، نہ کرے تو کیا، اس کی زندگی ہی حرام ہے۔ بزرگان گرامی توجہ چاہتا ہوں، جس کی حیات حرام ہو اس کو نماز و روزے سے مطلب۔ تو پہلے بس میرے قبلہ وقت دامن وقت میں گنجائش نہ رہی کہ آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں، تو بہرحال ایک نکتہ حوالے کرتے ہوئے مصائب کا ایک جملہ بھی کہوں گا۔ بھائیو بزرگوں، ایک اور بات قابل غور ہے، میں نے کہا دو طرح کے بندے ہوں گے، یا موت ہلاکت کی اس کو آئے گی یا شہادت کی آئے گی۔ تو یہ بھی طے ہو گیا کہ جو علی کا چاہنے والا ہے، جو رسول کا چاہنے والا ہے، جو اللہ کا چاہنے والا ہے، مطیع و فرما بردار ہے، نظام ولایت کا تابعدار ہے، وہ مومن ہے، اور جو مومن اس دنیا سے جا رہا ہے اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ وہ اگرچہ بستر پہ مرے تب بھی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، تو بستر پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جائے تب بھی شہید، اگر میدان میں جا کے شہادت دے تب بھی شہید، تو وہ تو شہید ہے۔ شہید ہونے کے لیے میدان میں سینہ گولیوں سے چھلنی کروانا ضرورت نہیں ہے، بس علی کی محبت صحیح رکھ لی جائے تو شہید ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے علی کی محبت انسان کے دل میں ڈالی جائے، جب علی کا محب ہو جائے گا، علی کے بارے میں سوچنا شروع کرے گا تو گناہ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اپنے بارے میں سوچے گا میں تو علی کا چاہنے والا ہوں، جھوٹ کیوں بول رہا ہوں۔ تو تبلیغ کرنے کے لیے زیادہ حق ہے کہ بندے کے اندر جو پودا ولایت علی کا خشک ہو چکا ہے اس کو زندہ کیا جائے، اس کی آبیاری کی جائے۔ اور توجہ یہ بھی رکھیے گا، ولایت نعرے کا نام نہیں، ولایت ایک نظام ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولایت کا اعلان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، ولایت نظام ولایت کا تعارف اللہ قرآن میں کرا رہا ہے، اور نظام ولایت کے 3 اداروں کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے توحید بھی ولایت ہے، رسالت بھی ولایت ہے، اور امامت بھی ولایت ہے۔ لہذا ولایت ایک نظام ہے، ولایت نعرہ نہیں ہے، ولایت نظام ہے۔ اور اس ولایت کے تابع کون ہوگا؟ کس کو یہ ولایت ملی، کس کو نہ ملی؟ جس نے ولایت کی اطاعت کر لی وہ ولایت کے قلعے میں آ گیا، جس نے اطاعت نہیں کی وہ قلعہ ولایت میں آیا ہی نہیں۔ قلعہ ولایت میں آنا پڑتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام ایک صلوات سارے پڑھیے۔ مولا کو جب لے کے جایا جا رہا تھا مرو کی طرف تو نیشا پور کے مقام پر سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور کی سواری کو روکا گیا، شیعوں نے گھیرا ڈال دیا، کہا مولا 2 باتیں درکار ہیں، 2 درخواستیں ہیں، ایک تو فرزند زہرا کے رخ انور سے نقاب ہٹے، ہم تجلی ولایت کو دیکھنا چاہیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے جد بزرگوار نامدار حضرت احمد مختار کی کوئی حدیث ہمیں بیان کی جائے۔ تو حضور نے چہرے کی زیارت بھی کروائی اور کہا لکھو۔ اب حضور نے سلسلہ بیان کیا، مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے۔ خدا کی قسم یہ کائنات میں ان حدیثوں میں سے ہے کہ جس کی حدیث کے سند میں سوائے معصوم کے اور کوئی بھی نہیں، کوئی راوی غیر معصوم ہے ہی نہیں۔
کہ حضور نے فرمایا میرے جد رسول تک مولا علی، ان سے جد رسول نے فرمایا، ان سے جبرائیل نے فرمایا، ان سے اللہ نے کہا۔ بات اللہ کی ہے، بیان کرنے والے معصوم ہیں۔ امام رضا کی زبان سے آ رہی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ خبردار اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ امان میرے عذاب سے لے گیا۔ مطلب یہ ہوا جو اس قلعے میں آ گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ اب جو اس قلعے میں آیا ہی نہیں۔ اور یہاں حدیث قدسی ایک اور طرح سے بھی ملتی ہے اسی کے ترجمے میں، ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنی ولایت، رسول کی ولایت، علی کی ولایت کو ایک مقام پر رکھ کے بیان کر رہا ہے۔ اب یہ نہ سمجھیے اللہ اور رسول برابر ہو گئے، نا، ذات الگ ہے، ولایت الگ ہے۔ ذات میں وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن ولایت کے نظام میں اللہ کے پاس جو ولایت ہے وہی رسول کی ولایت ہے، وہی علی کی ولایت ہے، وہی علی کی ولایت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے ہی قرآن میں کہا۔ ہو سکتا ہے نا کچھ بندے یہ سوچیں کہ نہیں جی اللہ کی ولایت اور ہے، بے شک اللہ نے کہا ہے، ولایت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، لیکن اللہ کی ولایت اور ہے، نبی کی ولایت اور ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، اللہ کی ذات اور ہے لیکن اللہ کی بات اور ہے، ذات اور ہے، بات اور صفات اور ہیں۔ ولایت اللہ کا حکم ہے اور حکم الہی کو رسول اور امام لے کے چلتے ہیں۔ توجہ فرمانا، یہاں پہ اللہ نے ہی ایسے بندے کی اس منفی سوچ کا جواب دیا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مطلب کیا ہے؟ جس نے رسول کی اطاعت نہ کی اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ اور جس طرح اللہ نے کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اسی طرح سے رسول نے ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس نے علی کی اطاعت نہیں کی اس نے میری بھی اطاعت نہیں کی۔ میرے بھائیو دو ہی جملے ہیں، ایک جملہ مولا رسول خدا نے علی کے لیے کہا، ایک جناب زہرا کے لیے کہا۔ علی کے لیے ولایت کا اعلان کر کے سمجھانا چاہا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے علی کی اطاعت نہ کی اس نے میری بھی نہیں کی، جس نے میری نہیں کی اس نے اللہ کی نہیں کی۔ دوسری طرف زہرا کے لیے جناب رسول خدا فرماتے ہیں جس پہ زہرا راضی ہے اس پہ میں راضی